آج سرکار کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فیروزہ رہتا تھا۔ مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن عندلیبان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غم گساروں کے ازدحام سے گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہ تھی۔ خود سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے شیدائیوں کی مفارقت میں بہت زیادہ غمگین و عابدہ تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر پہنچے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے گئے اور اپنی نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جنا کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑا۔ جنت کی ساری بہاریں مرقد ہی میں سمٹ آئی۔ جس لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا۔ تدفین سے فارغ ہو کر سرکار کائنات کاشان اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر دنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیواروں چمک اٹھتی تھی۔ اسی کے جلووں کے سویرے میں سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھی۔ زبان خاموش تھی لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ کبھی سرکار کے پیرہن کو دیکھتی تھی، کبھی والضحیٰ چہرے والضحیٰ پر نظر ڈالتی تھی۔ اسی عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئی سرکار کے اور سر سے پاں تک سرکار کے پیرہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا، زبان نہیں کھل رہی تھی، اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہ عالم تھا کہ لب ہائے گوہر ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھی، فرات شوق میں عرض کیا، سرکار آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں، ہر طرف سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلادھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیراہن میں تر ہوا ہے، نہ پیراہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اسی عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وحی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح البتہ میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین گوش بر آواز ہو گئی۔ نہایت بے تابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی
جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والے بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ خود اس رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا۔